السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے اوامر میں سب سے بڑا امر اللہ پر ایمان لانا ہے۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال عليه السلام۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام میں سب سے بڑا حکم اللہ پر ایمان لانا ہے۔ تمام اوامر میں سب سے بڑا امر اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا حکم خود ایمان والوں کے لیے ہے۔ اس زمانے میں سب سے بڑی غلطی امت سے اجتماعی طور پر یہ ہوئی کہ امت یہ سمجھی کہ دعوت صرف غیر مسلموں کے لیے ہے۔ اس زمانے میں امت سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ امت یہ سمجھی کہ دعوت محض غیر مسلموں کے لیے ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جو محنت کی ہے وہ صرف غیروں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کی ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے انبیاء علیہ السلام کی محنت پر اور صحابہ کی محنت پر، تو محنت کا اکثر حصہ مسلمان کو مسلمان باقی رہنے پر خرچ ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے لیے دعوت انتہائی مختصر، انتہائی نرم، لیکن بنی اسرائیل پر محنت موسیٰ علیہ السلام کی وہ فرعون پر محنت سے کہیں زیادہ تھی، اور فرعون پر محنت سے کہیں زیادہ تھی۔ ان میں تقوی آئے، ان میں صبر آئے، ان میں تعلق مع اللہ آئے، ان میں اللہ کے وعدوں کا یقین آئے۔ اگر یہ اللہ کے احکام کو قائم کرنے والے رہے، اگر یہ اللہ کے احکام کو قائم کرنے والے رہے تو اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے لیے اپنے تمام وعدوں کو پورا فرمائیں گے اور فرعون کو غرق کریں گے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی۔ باطل کے ہلاک ہونے کے لیے باطل پر محنت اصل نہیں ہے، بلکہ باطل کی ہلاکت کے لیے ایمان والوں پر محنت کرنا اصل ہے۔ اس لیے کہ جب ایمان والوں پر محنت نہ کریں گے تو غیروں کے طریقے مسلمانوں کی زندگی میں ایسے داخل ہو جائیں گے، غیروں کے طریقے مسلمانوں کی زندگی میں ایسے داخل ہو جائیں گے کہ یہ اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ جب یہ آپس میں ایسے خلط ملت ہو جائیں کہ مسلمان اپنی امتیازی شان کھو بیٹھے، یہ نہ معلوم ہو کہ آخر کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے۔ پھر جو حالات آئیں گے وہ حالات مسلمانوں پر آئیں گے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ پھر باطل مغلوب نہ ہوگا۔ مسلمان دعائیں مانگے گا لیکن دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ مسلمان دعائیں مانگے گا، دعائیں قبول نہ ہوں گی۔
کیونکہ حدیث میں صراحتاً فرما دیا کہ یہ امت اگر دعوت اللہ کو چھوڑ بیٹھی تو امت کی دعائیں قبول نہ ہوں گی، نہ ان کی دعائیں قبول ہوں گی، نہ اللہ والوں کی دعائیں ان کے حق میں قبول ہوں گی. یہ حدیث نے صاف فرما دیا. بہت غور سے سمجھ سننے کی بات ہے. اگر مسلمان نے مسلمان کو دعوت نہ دی اور اگر مسلمان نے مسلمان پر محنت نہ کی تو یہ ایمانی صفات سے اور اللہ کے احکام سے ایسے خالی ہو جائیں گے کہ ان کی اور غیروں کی زندگی میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. ہرمزان مشرک خود کہتا ہے کہ جب تک صحابہ سے کے بارے میں مشرک بادشاہ کا کہنا ہے کہ جب تک آپ لوگ ہمارے دین پر تھے اس وقت تک ہم آپ پر غالب تھے، لیکن جب سے آپ نے دین بدلا اس وقت سے آپ ہم پر غالب آ گئے. یہ ایک مشرک کا بھی کہنا یہ ہے کہ ہم اس وقت تک غالب رہیں جب تک آپ ہمارے جیسے تھے. جب سے آپ نے اپنا دین بدلا اور آپ اسلام کی طرف گئے اور آپ کے ہمارے طریقوں میں فرق ہوا اس وقت سے آپ غالب ہیں، ہم مغلوب ہیں. ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ محنت کا، مومن کی محنت کا اصل میدان خود ایمان والے ہیں. کیونکہ اگر مسلمان پر محنت کر کے اس کو ایمان کی طرف نہیں لائے گا تو مسلمان غیروں کو عملی دین پیش نہیں کر سکتا. یہ خیال غلط ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس مادی طاقت ہو تو مسلمان اس طاقت کے ذریعے غیروں کو اسلام میں داخل کر لیں. یہ خیال غلط ہے، اس لیے کہ مادی قوت سے غیر اسلام میں داخل نہ کبھی ہوئے نہ آئندہ کبھی ہوں گے. مادی طاقت سے غیر اسلام میں داخل نہ پہلے کبھی ہوئے نہ آئندہ کبھی ہوں گے. غور سے بات سننا، مادی طاقت سے نہ کبھی غیر اسلام میں داخل ہوئے نہ آئندہ کبھی ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مادی طاقتوں سے مسلمان نہ کبھی غالب آیا ہے غیروں پر نہ آئندہ کبھی غالب آئے گا. ملک و مال اور مال کی مادی طاقت سے مسلمان نہ کبھی غیروں پر غالب آیا ہے نہ آئندہ کبھی آئے گا. یہ صحابہ کرام کا اجتماعی خیال تھا. یہ صحابہ کرام کا اجتماعی خیال تھا. یہ صحابہ کرام کا اجتماعی خیال تھا کہ ہم کبھی بھی اپنی طاقت اور اپنی کثرت اور اپنی تعداد سے غیروں پر غالب نہیں آ سکتے. یہ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں غیروں پر غلبہ حاصل ہوگا تو وہ ہماری تعداد اور قوت سے نہیں ہوگا. غیروں کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب مسلمانوں کی مادی طاقت نہیں ہے، بلکہ غیروں کے اسلام میں آنے کا جو سبب ہے وہ مسلمان کی اور غیروں کی زندگی کا ایسا فرق ہے کہ وہ غیر اپنے یہاں جس شعبے کو بھی دیکھتے ہیں اس شعبے میں ان کو تنگی نظر آتی ہے، اور مسلمانوں کے جس شعبے میں جاتے ہیں ان کو مسلمانوں کے شعبوں میں فراخی اور سہولت اور وسعت نظر آتی ہے. غیر اپنی زندگی کی تنگی سے تنگ آ کر اسلام کی وسعت کی طرف آتے تھے. اسلام کی وسعت کی طرف آتے تھے. عدالت میں جاویں تو وہاں اسلام، عدالت میں جاویں تو وہاں اسلام، مسجد میں جاویں تو وہاں اکرام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو تقسیم کر دیا کرتے تھے مسلمانوں پر، جاؤ ان کا اکرام کرو، انہیں کھلاؤ پلاؤ اور ان کو دعوت دو، انہیں کھلاؤ پلاؤ، ان کا اکرام کرو. جو بھی ٹکڑا روٹی کا آتا اے مشرک جو ہے مسلمان کے ہاتھ میں، وہ پہلے اپنے مشرک قیدی کو دیتا کہ یہ ہمارا مہمان ہے. جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے خبر نہیں قتل کریں گے یا فدیہ لے کر چھوڑیں گے، خبر نہیں قتل کریں گے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے. ایسا شخص جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ سب سے بہتر چیز مجھے کھلا رہے ہیں، میرا اکرام کر رہے ہیں، ایسا مشرک کفر کی تنگی سے اسلام کی وسعت کی طرف کیوں نہ آوے. بات یہ ہے کہ اسلام وہ تو زندگی کے تمام شعبوں کا نبیوں کے طریقوں پر اور سنتوں پر آنا ہے.
یہ نہیں کہ اگر مسلمانوں کی اکثریت ہے تو اقلیت پر غالب آ جائیں گے. یہ دیکھا جائے گا کہ مسلمان کی عدالت میں فیصلہ ایک غیر مسلم کے خلاف ہوتا ہے یا غیر مسلم کی موافقت میں ہوتا ہے. اس زمانے میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر ایک قوم کا مسلمان کوئی غلطی کرے گا تو مسلمانوں کی دوسری جماعت اس کی غلطی کو معاف نہیں کرے گی. صحابہ کے زمانے میں یہ بات تھی کہ اگر ایک مسلمان کسی کافر کو امان دے دے تو وہ کافر سارے مسلمانوں کے درمیان ایسا معمول ہو جاتا تھا جیسا ان سب کا سگا بھائی ہے. ان سب کا سگا بھائی ہے. اگر سارے صحابہ ایک مشرک کو قتل کرنے پر جمع ہو جائیں، اگر سارے صحابہ ایک مشرک کو قتل کرنے پر جمع ہو جائیں، سارے صحابہ ایک مشرک کو قتل کرنے پر جمع ہو جائیں، مگر ایک مسلمان صرف تمام صحابہ میں سے وہ اس کافر کو امان دے دے، تو یہ کافر سارے مسلمانوں کے درمیان معمول ہو جاتا تھا. یہ کافر سارے مسلمانوں کے درمیان معمول ہو جاتا تھا. یہ کافر سارے مسلمانوں کے درمیان معمول ہو جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان نے اگر کسی کافر کو امان دے دی تو اس کافر کی طرف کوئی نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، کوئی اس کی طرف ہتھیار نہیں اٹھا سکتا. سنو، یہ تھی مسلمانوں کی اجتماعیت. اس زمانے میں اگر ایک مسلمان کو معاف کر دے گا تو دوسری قوم کے مسلمان ایک مسلمان کو معاف نہیں کریں گے. دور صحابہ میں ایک ایسا کافر جس کے قتل پر سارے صحابہ مجتمع ہوں اور اس کو ایک مسلمان اس کو امان دے دے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم نے اس کو امان کیوں دی، ہم تو اس کو قتل کریں گے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں مسلمان چاہے وہ کسی بھی درجے کے ہوں، وہ ایمان کی وہ صفت کھو چکے ہیں جس سے مسلمانوں کے آپس کی اجتماعیت باقی رہتی تھی. ایمان کی وہ صفت کھو چکے جس سے مسلمانوں کے آپس کی اجتماعیت باقی رہتی تھی. سنو غور سے، میں نے ساری باتیں سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ مسلمان کی عدالت سے بھی غیر اسلام کو سمجھتے تھے. یہ نہیں کہ اگر مسلمان کی تلوار سخت ہے تو کافر اسلام میں داخل ہو جاوے. اگر کوئی مشرک تلوار کو دیکھ کر کلمہ پڑھ بھی دے اور مسلمان یہ سوچ کر قتل کر دے کہ اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ کے رسول کے یہاں یہ مسلمان کافر کی جگہ پر آ جائے گا. سنو کچھ کہہ رہا، اگر کوئی مشرک تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لے، تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لے، دل کے ارادے سے نہ پڑھے، تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لے، تو یہ قتل کرنے والا مسلمان اللہ کے رسول کے یہاں اس کافر کی جگہ پر آ جائے گا. سنو غور سے بات، اسلام تو ساری اقوام کو اپنے اندر داخل کرنے کے لیے ہے، ساری اقوام کو اپنے اندر داخل کرنے کے لیے ہے. اسلام ون وے ہے. کیا ہے؟
آنے کا راستہ ہے, جانے کا راستہ کوئی نہیں. صرف اسلام میں آنے کا ہی راستہ ہے, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. اسلام میں آمد ہی آمد ہے. اسلام سے خروج کا کوئی راستہ نہیں ہے. کہ اسلام میں کا آمد ہی آمد ہے, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی نے ایک کافر کا پیچھا کیا, دوڑے اس کے پیچھے, وہ بھی بھاگا. جب اس نے دیکھا کہ میں بچ نہیں سکتا تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. صحابی کو خیال ہوا کہ اگر اسے کلمہ پڑھنا ہی ہوتا تو پہلے سے پڑھ لیتا. اگر یہ کفر سے رجوع اب کر رہا تلوار دیکھ کر, تو اس کا کلمہ پڑھنا جان بچانے کے لیے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو اتنی ملامت کی کہ تم نے اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو کیسے قتل کر دیا. صحابی نے عرض کیا جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا اگر اس کا دل پھاڑ کر بھی دیکھ لیتے تب بھی تمہیں کلمہ نظر نہ آتا. میری بات توجہ سننی پڑے گی. یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دل پھاڑ کے دیکھ لیتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا. مطلب یہ تھا کہ اگر تم اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیتے تب بھی تم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کلمہ کیوں پڑھا ہے. تب بھی تم نہیں کہہ سکتے, کلمہ تمہیں نظر نہیں آئے گا اس کے دل میں. اگر تم دل پھاڑ کے بھی دیکھ لو گے, ایسا نہیں کہ دل میں سے کوئی روشنی نکلے گی, تم سمجھ لو گے کہ ہاں دل سے پڑھا تھا. آپ نے فرمایا اگر اس کا دل بھی چیر کے دیکھ لیتے تب بھی تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کلمہ کیوں پڑھا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ اسلام وہ تو مسلمان کے معاملات سے پھیلا ہے. ہاں, مسلمان کے معاملات سے پھیلا ہے. اسلام مسلمان کے معاملات سے پھیلا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے جزیہ وصول کرنے کے لیے ایک صحابی کو بھیجتے. وہ جا کر ان سے کہتے یہودی سے کہ جتنا عمدہ مال ہے تو پہلے چھانٹ لے. جتنا عمدہ مال ہے تو پہلے چھانٹ لے. جو تو چھانٹ کے الگ کر لے گا وہ تو لے لینا, جو بچے گا وہ میں لے جاؤں گا. جو بچے گا وہ میں لے جاؤں گا. تو پہلے عمدہ مال اپنے لیے چھانٹ لے. اللہ اکبر. حالانکہ اسے جزیہ لے رہے ہیں تاکہ یہ مغلوب ہو کر تابع ہو کر رہے. جزیہ لینے میں بھی, جزیہ وصول کرنے میں بھی اتنی رعایت کر رہے کہ تو عمدہ مال اپنے لیے چھانٹ لے, جو مال ردی ہے وہ الگ کر دے, میں ردی مال لے جاؤں گا. جزیہ لینے میں ایک غیر مسلم سے اتنی رعایت کہ میں گھٹیا مال لے لوں گا, عمدہ مال تو چھانٹ لے. میں عرض کر رہا تھا مسلمان کے معاملات سے غیر اسلام کو سمجھتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہو گیا ایک یہودی سے, ایک زرہ پر. ایک زرہ جو پہنی جاتی ہے جنگ میں, لوہے کا کرتا بڑا قیمتی ہوتا ہے. حضرت علی کی زرہ بڑی مشہور تھی اور بہت قیمتی تھی. حضرت علی کے اونٹ سے گر گئی, یہودی نے اٹھا لی, ایک مدت تک چھپا کے رکھی, پھر بازار میں بیچنے کے لیے نکلا. حضرت علی کا گزر ہوا, وہاں دیکھ لی زرہ بکتی ہوئی, وہاں دیکھی زرہ بکتی ہوئی. حضرت علی نے فرمایا یہودی سے یہ زرہ میری ہے. یہودی نے کہا غلط کہتے ہیں, یہ زرہ میری ہے. دونوں میں اختلاف ہو گیا.
حضرت نے فرمایا عدالت میں چلو، قاضی فیصلہ کرے گا، عدالت میں چلو قاضی فیصلہ کرے گا۔ عدالت میں آئے، علی رضی اللہ تعالی عنہ عدالت میں خود تشریف لے گئے، یہودی ساتھ۔ قاضی نے دیکھا کہ مومنین تشریف لائے ہیں، قاضی بھی وہ دیکھو ایسے ہی قاضی بنایا تھا، اسے بھی خیال تھا کہ مومنین کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یہودی بھی سوچ رہا تھا کہ تو یہاں کہاں پھنس گیا، ان کی عدالت، ان کا قاضی، یہ سارے مسلمانوں کے امیر۔ لیکن جیسے قاضی نے حضرت علی کو دیکھا عدالت میں، اپنی قضا کی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور نیچے بیٹھا، حضرت علی کے نیچے بیٹھا، حضرت علی کو کرسی پر بٹھایا، قاضی یہودی کے ساتھ زمین پر بیٹھا، قاضی یہودی کے ساتھ زمین پر بیٹھا، حضرت علی کرسی پر بٹھایا اور عرض کیا مومنین فرمائیے کیا حکم ہے، آپ کیوں تشریف لائے؟ آپ وہیں سے کچھ فرما دیتے میں کام کر دیتا، آپ کیوں تشریف لائے؟ کہا کہ نہیں، میرا معاملہ اور جھگڑا ہے، مجھے خود آنا چاہیے۔ فرمائیے کیا حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا یہودی کے پاس جو زرہ ہے میری ہے۔ یہودی نے کہا نہیں، زرہ میری ہے۔ قاضی نے کہا مومنین آپ گواہ پیش کریں۔ حضرت نے فرمایا میرا بیٹا گواہی دے گا۔ قاضی نے کہا بیٹی گواہی باپ کے حق میں نہیں لی جائے گی، آپ کی بات سچی ہے لیکن گواہ لائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ حسنین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، ہم نے آپ کے بڑوں سے یہ بھی سنا ہے کہ بیٹی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں۔ چنانچہ قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ مومنین زرہ آپ کو نہیں مل سکتی، زرہ تو یہودی کی ہے۔ یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا، مسلمانوں کی عدالت میں سارے مسلمانوں کے امیر کے خلاف۔ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ قبول کیا۔ جیسے ہی فیصلہ ہوا یہودی کے حق میں، یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ بات یہ ہے کہ ہم تو دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کی عدالتوں میں نبیوں کے طریقوں کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں یا قوم اور اپنے قبیلے اور اپنے رشتہ دار اور اپنے متعلقین کے اعتبار سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر مسلمان کی عدالت میں مسلمان کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہدایت چاہتے ہیں۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ زرہ اس کو ہدیے میں دے دی، فرمایا اس تم اسلام لے آئے، یہ زرہ تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ یہودی نے یہ کہا کہ مومنین زرہ آپ ہی کی ہے، زرہ آپ ہی کی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کی عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں وہ انبیاء کے فیصلوں کے مطابق ہوتے ہیں یا اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ محنت جو صحابہ پر کرتے تھے، وہ محنت جو صحابہ پر کرتے تھے، وہ محنت امت میں سے ختم ہو گئی، وہ محنت امت میں سے ختم ہو گئی، وہ محنت ختم ہو گئی جو صحابہ پر کرتے تھے۔ یہ ہے مسلمان کے اسلام سے مرتد ہونے، اسلام سے نکلنے کا اصل سبب۔ میں نے ساری بات اس بنا کے لیے عرض کی تھی کہ صحابہ کی محنت غیروں پر اور صحابہ کی محنت صحابہ پر، جیسے انبیاء علیہ السلام کی محنت غیروں پر اور انبیاء علیہ السلام کی محنت اپنے اتباع کرنے والوں پر، انبیاء کی محنت اپنی اتباع کرنے والوں پر، انبیاء علیہ السلام کی محنت اپنے اتباع کرنے والوں پر غیروں سے کہیں زیادہ تھی، غیروں سے کہیں زیادہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر محنت فرماتے،
صحابہ محنت کرتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان لانے کا جو حکم ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے. ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کے لیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت غیروں کے لیے ہے. نہیں، دعوت اصل میں سب سے زیادہ مقدم اور اہم مسلمان کے لیے ہے. اسلام کی دعوت دینا مسلمان کو، اس لیے کہ غیر امر معروف اور نہی منکر کے مکلف نہیں ہے. غیر امر معروف اور نہی منکر کے مکلف نہیں ہے. یہی دعوت ہے. یہی دعوت ہے. یہی دعوت ہے کہ بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو. اس کا سب سے زیادہ حقدار اور اس کی محنت کا میدان خود مسلمان ہے. خود مسلمان ہے. غیروں کو دعوت اسلام کی ہے. غیروں کو دعوت اسلام کی ہے. کیا مطلب اسلام کی دعوت کا؟ کہ آ کے دیکھو ہمارے بازار میں اسلامی بے و شراء اور اسلامی خرید و فروخت، اسلامی معاملات کیسے ہوتے ہیں. آ کے دیکھو ہماری عدالتوں میں کہ اسلام کے مطابق عدالتوں کے فیصلے کیا ہوتے ہیں. آ کے دیکھو ہمارے گھروں میں اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے. آ کے دیکھو ہماری مساجد میں کہ لوگ اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں. ہندا جس کو اسلام سے سب سے زیادہ نفرت تھی، اور کتنی نفرت ہوگی، کتنی نفرت ہوگی جب حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا جائے غصے میں. اسلام سے کتنی نفرت ہوگی. آپ کے چچا کا کلیجہ چبا جاوے، اتنا سخت دل کس کا ہوگا. اتنا سخت دل کس کا ہوگا. اتنا سخت دل کس کا ہوگا کہ آپ کے چچا کا کلیجہ چبا جاوے. یہ انتہائی سختی کی علامت ہے. انتہائی سختی کے آدمی قتل کر کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس پر بھی کافی نہ ہوا بلکہ سینہ پھاڑ کر کلیجہ نکال کے چبایا. جب اتنے سخت دل عورت کو، اللہ اکبر، فتح مکہ کی رات کی عبادت صحابہ کی، فتح مکہ کی رات کی عبادت. آج مسلمانوں کو اگر دنیا میں مادی لائن سے کوئی کامیابی مل جاتی ہے تو ناچتے ہیں سڑک پر کہ ہمیں یہ کامیابی حاصل ہو گئی. اگر ان کے غیروں سے مطالبات میں سے کوئی مطالبہ پورا ہو جاتا ہے تو یہ ناچ گانے سے خوشیاں مناتے ہیں. صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے. فتح مکہ کی رات میں صحابہ میں ایک بھی مسجد حرام میں سونے والا نہیں تھا. سارے صحابہ ایسے اجتماعی طور پر عبادت میں مشغول تھے کہ ہندا یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گئے. منظر دیکھ کر مسلمان ہو. ابو سفیان نے کہا بھی یہ کیا ہوا، تو اسلام سے بڑی سخت نفرت کرتی تھی، اسلام کے بڑی سخت خلاف تھی. اب ہندا نے کہا اے ابو سفیان، تو نے وہ منظر نہیں دیکھا رات کے صحابہ کے رونے کا اور اللہ کے سامنے شکر ادا کرنے اور اللہ کی عبادت کا جو منظر میں نے دیکھا ہے، تو نے منظر نہیں دیکھا. صحابہ ایسے مجتمع تھے عبادات پر کہ اس ماحول میں آنے والا کافر نماز پہلے پڑھ لیا کرتا تھا، اسلام بعد میں قبول کرتا تھا. اسلام بعد میں قبول کرتا تھا. واصل بن اسقع رضی اللہ عنہ نے اسلام پہلے قبول کر لیا. اسلام لائے نماز پڑھنے کے بعد. اس زمانے کا مسلمان اسلام میں پیدا ہو کر بھی نماز نہ پڑھے. اس زمانے میں غیر مسلم اسلام لانے سے پہلے ہی نماز پڑھ لے. واصل بن اسقع رضی اللہ عنہ نے نماز پہلے پڑھی. نماز پہلے پڑھی، اسلام بعد میں قبول کیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں آنے والے ہر نئے آدمی کو اچھی طرح جانتے تھے. ہماری مسجد کی جماعتوں میں ایک بیماری یہ پیدا ہو گئی کہ وہ اپنے متعلقین کو جانتے ہیں، غیر متعلقین کو نہیں جانتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محراب میں تھے، واسع بن اسقا آخری صف میں تھے، ساری مسجد بھری ہوئی ہے، آخری صف میں واسع بن اسقا ہیں. آپ نے تمام صحابہ میں محراب سے آخر سے بیٹھنے والے نئے آدمی کو پہچان لیا کہ یہ آدمی نیا آیا ہے. آپ خود اٹھ کر تشریف لے گئے ان کے پاس. یہ نہ فرمایا کہ ان کو ہمارے پاس لے کر آنا، ان کو ہمارے پاس، یہ نہ فرمایا ان کو ہمارے پاس لے کر آنا. آپ خود اٹھ کر گئے، آخری صف میں بیٹھے ہوئے تھے واسع بن اسقا. کیسے آنا ہوا؟ یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے خود جا کر دعوت دی. میں عرض کر رہا تھا صحابہ عبادات پر ایسے مجتمع تھے کہ اگر کوئی اس ماحول میں آتا تو یہ نہ سوچتا تھا کہ پہلے تو میں مسلمان ہو جاؤں پھر نماز پڑھوں گا، کہ اجتماعی عمل میں صحابہ کے ساتھ شریک ہو گیا. صحابہ اجتماعی نماز پر ایسے جمع تھے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی کافی اس ماحول میں آ کر نماز پڑھ لیا کرتا تھا. اسلام بعد میں قبول کرتا، اسلام بعد میں قبول کیا، پہلے نماز پڑھ لی. میں عرض کر رہا کہ اصل بات یہ تھی کہ صحابہ کو ایمان کی طرف لاتے تھے. صحابہ کو ایمان کی طرف لاتے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ ایمان سراسر اطاعت کا نام ہے. ایمان سراسر اطاعت کا نام ہے، کہ ایمان سراسر اطاعت کا نام ہے. فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کے لیے، ایمان لانے کا حکم خود ایمان والوں کے لیے. فرمایا اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. صحابہ کرام ایسے ایمان لاتے کہ وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور صحابہ سے ملاقاتیں کر کے کہتے کہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ابر ابر ایمان لے آویں. یہ صحابہ کے ایمان کی تقویت کا اصل طریقہ تھا. یہ صحابہ کرام کے ایمان کی تقویت کا اصل طریقہ تھا کہ وہ اس امر کو کیسے پورا کرتے تھے، اس امر کو کیسے پورا کرتے تھے. صحابہ سے ملاقات کر کے کہتے کہ آؤ میرے پر ایمان لاویں. کیا مطلب ہے ایمان لانے کا؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اللہ کی تمام صفات میں ایسا مانو جیسا وہ ہے. اللہ کو ایسا مانو جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں. اس کو اللہ پر ایمان لانا کہتے ہیں کہ اللہ پر ایسا ایمان لاؤ، اللہ کو ایسا مانو جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں. اس لیے انبیاء علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے اللہ کی توحید کی آواز لگائی. جتنا بھی اللہ کا غیر ہے اس سب کا انکار کیا انبیاء علیہ السلام نے آ کر. جتنا اللہ کا غیر ہے اس سب کا انکار کیا، جتنا بھی اللہ کا غیر ہے اس سب کا انکار کیا قدرت کے مقابلے میں. دیکھو سنو غور سے، جب اللہ کے ماں سوا کا انکار کیا تو قومیں انبیاء علیہ السلام کے مقابلے پر آئیں. قومیں انبیاء کے مقابلے پر آئیں، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام اور قوموں کے درمیان اور صحابہ کرام اور مشرکین کے درمیان جو اصل جھگڑا تھا وہ اللہ کی توحید کے بیان کرنے پر تھا. اللہ کی توحید کو بیان کرنے پر. عبادات پر کوئی جھگڑا نہیں ہے.
آپ جتنی چاہیں انفرادی عبادت کریں. جو ابھی ہم آج بھی یہی بات ہے، آج بھی یہی بات ہے کہ سارا جھگڑا توحید کے بیان کرنے پر ہے. اغیار یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ مل کر وہ نعرہ لگاؤ جو ہم لگا رہے ہیں. اغیار چاہتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر وہ نعرہ لگاؤ جو ہم لگا رہے ہیں. توجہ سے بات سننی پڑے گی. اغیار چاہتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر وہ نعرہ لگاؤ جو ہم لگا رہے ہیں. مسلمان یہ سوچے گا کہ اگر ان کی کسی بات میں تھوڑی سی شرکت کر لی جاوے اور آپس کا جھگڑا ختم ہو جاوے تو کیا حرج ہے. سنا توجہ سے بات. اگر ان کی بات کو تسلیم کر لیا جاوے اور جھگڑا ختم ہو جاوے تو کیا حرج ہے. سارا جھگڑا توحید کے بیان کرنے پر ہے. جتنا بھی اللہ کا غیر ہے اس سب کا انکار یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے. انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے. وما ارسلنا من رسول الا نوحي اليه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. کہ ہم نے جو رسول بھیجا ہے اس کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی وحی کی ہے. جتنا بھی اللہ کا غیر ہے اس سب کا انکار کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا اصل مقصد ہے. یہاں تک کہ علم بھی عمل کے لیے مقصود ہے لیکن اللہ کے توحید کو بیان کرنا بھی ذات مقصود ہے. سمجھے بات نہیں ہے بھائی ہے سونے والوں. یہاں تک کہ علم بھی عمل کے لیے مقصود ہے بھی ذات مقصود نہیں ہے. اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے. علم سے فراغت ہو جائے گی، علم سے فراغت ہو جائے گی لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے مومن کو فراغت نہیں ہے. علم سے فراغت ہو جائے گی کیونکہ احکام محدود ہیں، احکام محدود ہیں، ان سے متعلق علم بھی محدود ہے. جی ہاں، نماز کا علم، زکوٰۃ کا علم، حج کا علم، روزے کا علم، یہ سارے علوم محدود ہیں کیونکہ دین کے احکام محدود ہیں. ان سے متعلق علم بھی محدود ہے. اللہ کی توحید کا بیان کرنا لا محدود ہے اور ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے. نیکیوں کا مدار توحید پر ہے. جب بھی تو اللہ کے وحدانیت کو بیان نہ کرے گا شرک دل میں جگہ بنائے گا، شرک دل میں جگہ بنائے گا. اس لیے عرض کر رہا کہ علم عمل کے لیے مطلوب ہے. جب آدمی علم حاصل کر لیتا ہے تو پھر صرف عمل کرے گا، علم سے فارغ ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں نماز کی کتاب لے لی، نماز سیکھ لی، نماز کی کتاب لے لی، نماز سیکھ لی. اب ہر نماز سے پہلے کتاب کھول کر نہیں دیکھے گا کیونکہ معلوم ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، معلوم ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. ہر نماز سے پہلے کتاب کھول کر نہیں دیکھے گا لیکن ہر نماز سے پہلے اذان دی جائے گی. تو میری بات سمجھ رہے؟ ہر نماز سے پہلے اذان دی جائے گی، ہر نماز سے پہلے اذان دی جائے گی. ہر نماز سے پہلے کتاب کھول کر نہیں دیکھے گا، معلوم ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. یہ نہیں صبح کو ایک اذان دے دو شام تک نمازیں پڑھتے رہو، نہیں، ہر نماز کے لیے اذان دو، ہر نماز کے لیے اذان دو. یہ نہیں کہ ایک اذان سے ساری نمازیں پڑھ لو، بلکہ ہر نماز کے لیے اذان دو. انبیاء علیہ السلام اللہ کی توحید کی دعوت لے کر آئے. قوموں نے مقابلہ جو کیا ہے وہ اللہ کی توحید کے بیان کرنے پر کیا ہے. اللہ کی توحید کے بیان کرنے پر وہ یہ کہتے تھے کہ آپ سب کچھ کریں مگر بس اللہ کی توحید بیان نہ کریں. اور سنو اگلی بات،
وہ بھی یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ آپ اللہ کی توحید بیان نہ کریں، اس سے بھی جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا اس پر تھا کہ آپ اللہ کی توحید تو بیان کریں مگر اللہ کے ساتھ جو ہم نے بتوں کو شریک کیا ہوا ہے ان کا انکار نہ کریں۔ یہ بات بھی زور غور سے سننے کی ہے۔ ان کی لڑائی اس پر تھی کہ آپ اللہ کی توحید تو بیان کریں لیکن بتوں کو ان کے ساتھ شریک رکھیں۔ میں آپ کو سچ بات بتاؤں، بتوں کے انکار سے لڑائی تھی، لڑائی اللہ کے انکار پر، اللہ کی توحید بیان کرنے پر لڑائی نہیں تھی، بتوں کے انکار پر لڑائی تھی، بتوں کے انکار پر لڑائی تھی۔ بلکہ قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے کہ نبی جی اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان زمین کس نے بنائے تو اللہ نے بنائے، کہیں گے اللہ ہی نے بنائے۔ آسمان زمین کس نے بنائے تو کہیں گے اللہ ہی نے بنائے۔ پھر کیا بات ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو؟ تو میرے دوستو عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کا کام اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا تھا، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا تھا۔ غیر یہ چاہتے تھے کہ ہماری شروع کی طرف جھکیں، غیروں کے سامنے ہر نفع نقصان والی چیز معبود ہے۔ سنو، بت زمین سے بنی ہوئی شکل ہے، چاہے وہ لکڑی کا ہو، چاہے تانبے کا ہو، چاہے لوہے کا ہو، چاہے سونے کا ہو، زمین سے بنی ہوئی شکل ہے۔ اب سنو بات، زمین سے بنی ہوئی شکل ہے۔ ایسے فرماتے تھے یہاں اصل کا بھی انکار ہے، شکل کا بھی انکار ہے، اصل کا بھی انکار، شکل کا بھی انکار ہے۔ زمین سے بنی ہوئی چیزوں کا بھی اسی طرح انکار ہے جس طرح زمین کا انکار ہے۔ غیر یہ کہتے ہیں کہ تم اس زمین پر رہتے ہو، اس زمین سے غلہ لیتے ہو، اس زمین سے غلہ لیتے ہو، اسی زمین پر پیدا ہوئے ہو، اسی زمین پر رہتے ہو، تو تم زمین کی جے کیوں نہیں کہتے؟ زمین کی جے کیوں نہیں کہتے؟ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں زمین کی جے تم بھی کہو، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں زمین کی جے تم بھی کہو، کیا حرج ہے؟ سنو غور سے، کیوں کہ زمین غلہ دے رہی ہے۔ کفر کا مزاج یہ ہے جس شکل سے بھی نفع ظاہر ہو اس شکل کو معبود بناؤ۔ ہائے ہائے، کہاں حضرت کی باتیں ہیں، تو نہ مولانا صاحب کے بیانات پڑھتے ہیں لوگ، حضرت کے بیانات نہیں پڑھتے۔ حالانکہ اس کام کا حق یہ ہے کہ حضرت کے بیانات ہی پڑھے جائیں، صرف حضرت کے بیانات ہی پڑھے جائیں، اس کام کا حق ہے کہ صرف حضرت کے بیانات ہی پڑھے جائیں۔ جتنے بھی لوگوں کو اشکالات ہوتے ہیں نا، اس سب اشکال کی اصل وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اعتراضات کرنے والے ہیں یہ مولانا صاحب کے بیانات نہیں پڑھتے، اپنی دنیا میں رہتے ہیں اور بات سن کر اعتراض کرتے ہیں، اس کے بیانات نہیں پڑھتے۔ خدا کی قسم اگر روزانہ توحید کی دعوت نہ دو گے تو غیروں سے سمجھوتا کر بیٹھو گے، پکی بات ہے۔ تم یہ کہو گے بھائی حالات خراب ہو جائیں گے، جھگڑا ہو جائے گا، لہذا اتنی سی بات تو مان لینی چاہیے۔ وہ کہیں گے ہماری طرح تمہیں زمین کی جے کہو کیونکہ زمین سے غلہ مل رہا۔ اللہ صاف انکار کرتے ہیں، صاف انکار کرتے ہیں۔ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَنَحْنُ الزَّارِعُونَ، کاش تم نہیں کر رہے، ہم کر رہے۔ دانا ہم پھاڑتے ہیں، اس دانے کو اگانے کے لیے زمین ہم پھاڑتے ہیں۔ زمین کو اندازہ کریں نا، اتنا بھاری حل ہوتا ہے، ایک آدمی اس کو اٹھا نہ سکے۔ اب تو حل کا بھی زمانہ نہ رہا، اتنی پاور کی مشینیں زمین کو پھاڑتی ہیں۔
کیوں بھائی؟ زمین کو پھاڑتی ہیں، پھر اسے برابر کر دیتی ہیں دانا ڈال کر. اللہ اکبر. جو زمین تمہاری اتنی قوت سے مشین سے پھاڑی جاتی ہے، جو زمین اتنی قوت سے مشینوں سے پھاڑی جاتی ہے، اس زمین کو دانا کیسے پھاڑ لے گا؟ زمین کو دانا، اور دانے میں سے بھی ایک سوئی نکلتی ہے. کیا نکلتی ہے؟ سوئی نکلتی ہے نا، کوپل. کیوں بھائی کیا ہوتی ہے؟ کوپل ہے، کیا ہے نا وہ کوپل. وہ کوپل اتنے بھاری اوپر سے مٹی کو پھاڑتی ہوئی کوپل باہر آتی ہے. دیکھو تو صحیح، اس ساری کیفیت کو دیکھ کر مومن کہتا ہے اللہ نے زمین کو پھاڑا ہے، اللہ نے دانے کو پھاڑا ہے. مشرک کہتا ہے زمین غلہ دے رہی ہے. مشرک کہتا ہے زمین غلہ دے رہی ہے. پھر یہ مشرک کہے گا مسلمانوں سے تم بھی کہو زمین کیجئے، تم بھی کہو زمین کیجئے، زمین غلہ دے رہی. ہم کہیں نہیں، ہم زمین کیجئے نہیں کہیں گے. کیوں؟ کہ جو غلہ اللہ دیتے ہیں، غلہ اللہ دیتے ہیں. جب اللہ دیتے ہیں براہ راست تو پھر ہم زمین کے آگے کیسے جھک جائیں؟ اصل میں زمین سے محبت اور عقیدت ہو گئی کہ زمین سے غلہ ملتا ہے، زمین سے غلہ ملتا ہے. یہ چاہیں گے کہ بھئی زمین کے آگے بھی جھکو، اس لیے کہ زمین تمہیں غلہ دے رہی ہے. سارا جھگڑا اس پر تھا، سارا جھگڑا اس پر تھا. میں نے ایک بات کہی تھی، شاید یاد ہو، کہ زمین کا بھی انکار ہے جس طرح زمین سے بنی ہوئی شکلوں کا انکار ہے. پتھر کا انکار کیونکہ زمین سے ہے. مٹی کا بت ہو تو مٹی کا انکار، بت کا انکار، مٹی کا انکار. اگر بت لکڑی کا ہے تو لکڑی زمین سے اگنے والی چیز ہے. اس طرح زمین کا انکار، لکڑی کا بھی، لکڑی کے بت کا بھی انکار. اگر بت سونے کا ہے، حضرت عجیب بات فرماتے تھے اگر کوئی سونے کا بت بنا کر مسلمان کے سامنے پیش کیا جاوے تو مسلمان یہ کہے گا کہ اس بت سے نہیں ہوتا، اس بت سے نہیں ہوتا. اور اگر اس بت کی ایک انگلی توڑ کر، چھوٹی والی انگلی توڑ کر، اس بت کی چھوٹی والی انگلی توڑ کر کسی مسلمان کو دی جاوے اور یہ کہا جاوے کہ دیکھ اس سے اتنے زیور بن جائیں گے، تیری بیٹی رخصت ہو جائے گی، اس کے علاوہ نقد بھی بچ جائیں گے، تو وہ یہ کہے گا کہ ہاں اس سے کام ہو جائے گا. حضرت فرماتے تھے جب بت کی پوری شکل سے نہیں ہوگا تو ایک انگلی سے کیسے ہوگا؟ جب بت کی شکل آوے تو کہتے ہیں کفر ہے، جب اس بت کی ٹوٹی انگلی آئی تو کہنے لگے اس سے ہو جائے گا. بس میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ جب بت کی جو بھی شکل ہو، سونے کی، چاندی کی، پیتل کی، تانبے کی، لکڑی کی، مٹی کی، پتھر کی، یہ ساری کی ساری شکلیں زمین سے نکلی ہوئی ہیں. یہ ساری شکلیں زمین سے نکلی ہوئی ہیں. جس طرح ان ساری شکلوں کا انکار ضروری ہے، اس طرح زمین کا بھی انکار ضروری ہے. زمین کا بھی انکار ضروری ہے، ورنہ غیر یہ کہیں گے مسلمانوں سے کہ بھئی دیکھو ہم ایک نعرہ لگا رہے ہیں، تم بھی لگاؤ. صاف بات ہے. میں بتاؤں آپ کو حقیقت، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حالات ایسے ہیں. یہ حالات کیوں بنے؟ اگر روزانہ اللہ کی توحید کی دعوت دیا کرتے تو خدا کی قسم یہ حالات کبھی نہ بنتے. یہ حالات کبھی نہ بنتے کہ مسلمان شرک کی طرف جانے لگے. جب مسلمان روزانہ توحید کی دعوت نہ دے گا، جب مسلمان روزانہ توحید کی دعوت نہ دے گا اور پھر غیر مسلمان سے کفر کرانے کی طرف آئیں گے تو پھر مسلمان اللہ سے غیر و خلاف مدد نہیں لے سکے گا.
میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جب مسلمان روزانہ توحید کی دعوت نہ دے گا، پھر غیر مسلمان کو شرک پر مجبور کریں گے، تو مسلمان مجبور ہو کر شرک کو اختیار کر لے گا. اس پر اللہ کی مدد نہ آئے گی، کیونکہ جب تم نے خود توحید کی دعوت نہ دی تو پھر تم شرک کی دعوت قبول کیوں نہ کرو گے؟ میری بات توجہ سننی پڑے گی. جب تم روزانہ توحید کی دعوت نہیں دو گے تو پھر شرک کی دعوت کو قبول کیوں نہ کرو گے؟ یوں کہو گے قانون ہے کرنا پڑے گا. نہیں، میں آپ کو بتلاتا ہوں. مشرکین نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو حج اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے. آپ کو ہم حج اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے. ہم آپ کو حج اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے. آپ کو شوق اور طلب جنت کا پتھر ہے، جنت کا پتھر ہے، جنت سے لایا گیا ہے. دودھ سے زیادہ سفید تھا، وہ تو حائضہ عورتوں کے چھونے اور امت کے گناہوں سے سیاہ ہو گیا. آپ ہر چکر میں حضرت کا بوسہ لیتے، ہر چکر میں، ہر چکر میں آپ بوسہ لیتے حضرت کا. مشرکین کو خیال ہوا کہ یہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اس زمانے میں بھی بات یہی ہے کہ اغیار دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی زیادہ خواہش کی چیز کیا ہے، وہ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں. مسلمان مطالبہ کرتا ہے، مسلمان مطالبہ کرتا ہے، غیر کہتے ہیں ہمارا ایک مطالبہ پورا کر دو، ہم تمہارا ایک مطالبہ پورا کر دیں گے. جہاں سے ہوتا ہے غیروں سے دینی سمجھوتا، ہم تمہاری ایک بات مان لیں، تمہاری ایک بات مان لو. دیکھو میری بات توجہ سننا، جب یہ بات پیدا ہو جائے گی اس کے بعد مسلمان دنیا کے لیے دین کو بیچے گا، دنیا کے لیے دین کو بیچے گا اور شرک کے لیے ایمان کو چھوڑے گا. پہلے مسلمان غیروں کے مطالبے کو پورا کرے گا دین کے لیے، دین کے بارے میں، پھر غیروں کے مطالبے کو پورا کر دے گا دنیا کے لیے. سنو غور سے. مشرکین نے دیکھا کہ آپ کو حج کا بوسہ بہت پسند ہے، تو مشرکین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو حج کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ طواف میں ہمارے بتوں کے آگے سے جھکتے ہوئے نہیں جائیں گے. ہم آپ کو روک دیتے ہیں، آپ ہمارے بتوں کے آگے جھکیں پھر ہم آپ کو بوسہ لینے دیں گے. آپ کو بوسہ لینے دیں گے، شرط یہ ہے کہ ہمارے بتوں کے آگے سے جھک کر جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سا خیال آ کر گزر گیا کہ اگر بغیر دل کے ارادے کے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی سے شرک ہو، ممکن ہی نہیں کہ اللہ نے فرما دیا لیکن اشرکتا لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے کام، سارے اعمال سب برباد ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے اور آپ بڑے خسارے ٹوٹے میں پڑ جائیں گے. انبیاء علیہ السلام تو کبائر سے بھی معصوم ہیں، تو انبیاء سے شرک کا تو ہونا ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو ہلکا سا خیال آیا بغیر دل کے ارادے کے، بغیر دل کے عقیدے کے، اگر صرف سر سے اشارہ کر دیا جائے ان کی بتوں کی طرف اور یہ مطمئن ہو جانا کہ ہاں ہاں کر دیا. سنو میری بات دھیان سے. اس زمانے کا مسلمان یہ سوچے، اس زمانے کا مسلمان یہ سوچے کہ دل میں تو ایمان ہی ہو، صرف ظاہری طور پر ان کا ایک مطالبہ پورا کر دو تاکہ یہ خوش ہو جائیں، تاکہ یہ خوش ہو جائیں اور یوں ہمارا کام چل جاوے. اللہ تعالیٰ کو مسلمان کے بارے میں یہ بھی پسند نہیں ہے کہ بغیر اٹھ جاؤ پھر یہاں سے، جب بیٹھ جا کے سنو، سونا مت،
تھوڑی سی تیسری بات کہہ رہا. بہت ضروری بات ہے کہ اگر مسلمان یہ سوچیں کہ ظاہری طور پر اگر شرک کو مان لیا جاوے دل کے اعتقاد سے نہیں اور غیر خوش ہو جاویں اور ہمارا ایک مسئلہ حل ہو جاوے. سنو اللہ نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. یہ کفار تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ اگر آپ اللہ کے توحید کے بیان کرنے میں ذرا سے ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ کفاری مطمئن ہو جائیں کہ ہمارا کام ہو گیا. ہاں وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ آپ توحید کے بارے میں ذرا ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ دینون تو وہ مشرکین بھی مطمئن و بے فکر ہو جائیں گے کہ ہاں بھائی اب ہمارا ان کا مقابلہ کیا ہے, ہماری بات مان لی انہوں نے. آپ کو ہلکا سا خیال آیا کہ اگر بغیر دل کے ارادے کے اور بغیر دل کے اعتقاد کے اگر اسے دکھانے کے لیے ان کی بتوں کے آگے ذرا سے اشارہ کر دیا جاوے اور یہ خوش ہو جائے تو کیا حرج ہے. اور اس خیال کو آپ نے پکایا نہیں, یہ خیال آیا اور گزر گیا. اللہ تعالی نے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. اے نبی جی اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے, بات یاد رکھو, قیامت تک آنے والے ہر مومن کا ایمان صرف اللہ کے فضل سے باقی ہے, جب اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنے نبی سے اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ہلکے سے ان کے مطالبے کی طرف جھک جاتے. صرف اللہ کے فضل سے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کا ایمان صرف اللہ کے فضل سے باقی ہے. اس لیے کہ دنیا میں مسلمان کا ایمان پر رہنا یہ دنیا میں اللہ کے فضل کا مظہر ہے. دنیا میں اللہ کے فضل کا مظہر ایمان ہے اور آخرت کے فضل کا مظہر جنت ہے. اور دنیا میں اس کے استغنا کا مظہر وہ امت کا کفر ہے اور آخرت اس کے استغنا کا مظہر جہنم ہے. جہنم اللہ کے استغنا کا مظہر ہے آخرت میں, اور دنیا میں کفر اللہ کی استغنا کا مظہر ہے. دنیا میں ایمان اللہ کے فضل کا مظہر ہے, آخرت میں جنتیں یہ اللہ کے فضل کا مظہر ہے. خوب سمجھ لو. کیا بتاؤں, اس زمانے میں مسلمان بیچارہ کھانے کو مل جاوے پینے کو مل جاوے تو اللہ کا شکر کرتا ہے, اللہ تیرا شکر. کتنے ایسے ہیں جن کو کھانا پینا نہیں ملا, کتنے ایسے جن کے بعد ٹھکانا نہیں ہے. کیا بتاؤں, خواہشات نے صرف کھانے پینے کو نعمت بنا دیا. خواہشات نے صرف کھانے پینے کو ہی نعمت بنا دیا, حالانکہ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے. کہ اگر اسلام کے بغیر دنیا میں کھا پی لیا تو غیروں کی طرح کچھ دن زندگی گزار لی, پھر ہمیشہ کی جہنم. سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ہے جس پر ہمیشہ کی نعمتوں کا مدار ہے. سب سے بڑا عذاب دنیا میں وہ ہے جس پر ہمیشہ کے عذاب کا مدار ہے. سب سے بڑی مصیبت کفر ہے کہ کفر اگر دنیا میں ہے تو ہمیشہ کا عذاب, اور اگر اسلام ہے تو ہمیشہ کی نعمت ہے. تو بتاؤ بڑی نعمت ضرورت کا پورا ہونا ہوا یا سب سے بڑی نعمت
اللہ کے امر کا پورا ہونا ہوا. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ کھانا پینا نعمت ہے، جیسے سمجھتا ہو کہ کھانا پینا ہی نعمت ہے، اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا اور اس کی عقل جاتی رہی. اس کی عقل جاتی رہی، اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا. سنو آپ کیا بتاؤں، صبح سے شام ہو جائے گی، خیال بھی نہیں آئے گا کبھی کہ اپنے مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرو. کبھی خیال بھی نہیں آنے، کبھی خیال بھی نہیں آئے گا. ایک چیز کی خواہش ہوگی، وہ چیز حاصل ہو جائے گی تو شکر کر لے گا. وہ بھی وہ شکر کرے گا جو سمجھے گا اللہ ہی نے مجھے یہ نعمت دی ہے، اللہ ہی نے مجھے یہ نعمت دی. وہ شکر کرے گا، وہ کرے گا شکر جو کہے گا اللہ ہی نے مجھے یہ نعمت دی ہے. سنو، وہ کرے گا شکر جو اللہ ہی نے مجھے نعمت دی ہے. یہ بھی نعمت پہ شکر کرے گا، اسلام پہ شکر نہ کرے گا. چیزوں کی نعمتوں پر شکر کرے گا، اسلام کی نعمت پر شکر نہ کرے گا. حالانکہ جنت کی دائمی نعمتیں اسلام پر موقوف ہیں، پھر بھی لوگ اسلام کو نعمت نہیں سمجھتے. جنت کی دائمی نعمتیں اسلام پر موقوف ہیں، پھر بھی مسلمان دنیا میں اسلام کو نعمت نہیں سمجھتا. 24 گھنٹے میں کبھی خیال نہیں آتا اس بات کا کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں مسلمان ہوں. کسی بیمار کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی عافانا من ابتلاک بہ، کہ دیکھو اسے کینسر ہے، اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں. اس کی ٹانگ کٹی نہیں ہے، اللہ کا شکر میرے ٹانگیں ہیں. حالانکہ اس شکر کا تقاضا یہ تھا کہ تو اپنے اعضاء کی سلامتی کو عبادت پر لگاتا، یہ سوچ کر کہ فلاں کے پاس اعضاء نہیں ہیں، یہ عبادت سے مجبور ہے. کسی غریب کو دیکھتے ہیں تو اپنی مالداری پر شکر کرتے ہیں، کسی بیمار کو دیکھتے ہیں اپنی صحت پر شکر کرتے ہیں، کسی اندھے کو دیکھتے ہیں تو اپنی آنکھوں پر شکر کرتے ہیں. اور صبح شام غیروں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، کبھی اسلام پر شکر کا خیال آتا ہے؟ سوچو تو صحیح، صبح شام تک غیروں کے ساتھ کتنا اختلاط ہوتا ہے، کتنا اختلاط. دفاتر میں جاؤ وہاں غیر، گاہک آ رہے ہیں غیر، گاہک کی دکان تاجر کی دکان میں جا رہے ہو غیر. اکثریت غیروں کی، ہر قدم پر غیروں سے، ہر قدم پر غیروں سے واسطہ پڑتا ہے، ہر قدم پر غیروں سے واسطہ پڑتا ہے. کبھی خیال آیا کہ یہ اللہ کو نہیں جانتا، اللہ نے مجھے اپنی معرفت دی ہے، اس کو اللہ کا شکر ادا کروں. بیمار کو دیکھ کر اپنی صحت کا تو خیال آتا ہے، کافر کو دیکھ کر اپنے اسلام کا خیال نہیں آتا. یہ بھی سوچنے کی بات ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، دل میں خیال آ گیا ہلکا سا کہ ان کے مطالبے کو پورا کر دیا جاوے تاکہ مجھے حدیث کا بوسہ لینے کا موقع مل جاوے. اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے. اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں، دگنا عذاب آخرت میں دیتے. میرے دوستو عزیزو، اصل میں بات یہ ہے کہ جتنی بھی شکلیں ہیں ان سب کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا کام آ کر یہی کیا. ستارہ نظر آیا، یہ چمکدار ہے، وہ ستارہ بھی غائب ہو گیا. پھر چاند نظر آیا کہ یہ اس سے بڑا ہے، وہ بھی غائب ہو گیا. پھر نظر آیا سورج کہ ہاں یہ بہت بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے، وہ بھی غائب ہو گیا. اس توجیہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں نے متحرک شکلوں سے رخ پھیر لیا،
بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب بڑی بڑی شکلیں معبود نہیں تو پھر دنیا کی چھوٹی شکلیں معبود کیسے ہو سکتی ہیں؟ ارباب کا بھی انکار، نمرود کا بھی انکار۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ جب سب کے انکار کے بعد حالات خراب ہوں گے، جب سب کے انکار کے بعد حالات خراب ہوں گے، تب ہم دیکھیں گے کہ ان حالات میں کون یاد آتا ہے۔ سنو غور سے، ان حالات میں مدد کس سے دی جاتی ہے؟ اللہ تعالی نے چھوٹی بڑی تمام شکلیں بنائی ہیں، چھوٹی بڑی تمام شکلیں بنائی۔ چھوٹی شکل تو بنائی اس لیے تاکہ بندہ چھوٹی شکل سے انکار کرے اللہ کے مقابلے میں۔ بڑی شکل اس لیے بنائی کہ آیا چھوٹی شکلوں تک انکار کرتے ہیں یا بڑی شکل کا بھی انکار کرتے ہیں؟ سنو غور سے، بعض شکلیں وہ ہیں، میری بات دھیان سننی پڑے گی، بعض شکلیں وہ ہیں جن شکلوں کو اللہ نے اپنا قرب دیا ہے، بعض شکلیں وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنا قرب دیا ہے۔ میری بات توجہ سننا، یہ یاد کر، بعض شکلیں وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنا قرب دیا ہے، انبیاء اور ملائکہ، انبیاء اور ملائکہ۔ بعض ایسی شکلیں ہیں جن کو اللہ نے اپنا قرب خاص دیا ہے، انبیاء اور ملائکہ۔ اللہ تعالی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو شکلیں چھوٹی ہیں ان کا تو یہ انکار کر دیتے ہیں قدرت کے مقابلے میں، جو شکلیں بڑی ہیں اور میرے قریب ہیں، آیا ان کو تو ذریعہ نہیں بناتے یہ مجھ سے لینے کے لیے؟ ان کو تو ذریعہ نہیں بناتے مجھ سے لینے کے لیے، یا ان کو ذریعہ نہیں بناتے نجات کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹی شکلوں کا انکار کیا، بتوں کو توڑا، بت چھوٹی شکل ہے، بڑی شکل کو اس لیے باقی نہیں رکھا کہ بڑی شکل کا توڑنا مناسب نہیں ہے، بلکہ بڑی شکل کو اس لیے باقی رکھا تاکہ ان کو دکھلائیں کہ یہ بڑی شکل اپنی حفاظت، یہ بڑی شکل سب شکلوں کو کیسے توڑ سکتی ہے۔ اگر تمہارا الزام مجھ پر ہے تو تم ان کو کیوں مانتے ہو، اور اگر تمہارا الزام بڑے بت پر ہے تو تم خود ہی فیصلہ کرو کہ آیا یہ بتوں کو توڑ سکتے تھے؟ جب یہ چھوٹے بت اس بڑے بت سے ٹوٹے ہیں تو پھر تم خود ہی فیصلہ کرو کہ آیا بڑے بت کے اندر چھوٹے بتوں کو توڑنے کی طاقت ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ سارا ماحول ابراہیم السلام کے خلاف ہو گیا، آگ جلائی گئی ابراہیم السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے۔ اب ہم لائیں گے بڑی شکل، ہم لائیں گے اب بڑی شکل مدد کے لیے۔ جبرائیل آئے، جبرائیل آئے، کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ ابراہیم اب تک تو تم نے مدد ہم سے چاہی تھی، اب آگ سامنے ہے، آگ سامنے ہے، اس وقت تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم چاہتے ہو کہ جبرائیل میری مدد کر دیں تو پھر تمہاری دوستی نہیں ہے، میں تمہاری دوستی پکی بات ہے۔ جبرائیل نے خود تقاضا کیا، اے اللہ مجھے اپنے دوست کی حفاظت کے لیے بھیج دے، تیرا خیر آگ میں ڈالا جا رہا، جا کر دیکھ لو، جا کر دیکھ لو۔ اگر تم سے مدد طلب کریں، اگر تم سے مدد طلب کریں تو خرید نہیں ہو سکتے، اور اگر تمہاری مدد کا انکار کریں تو ہمارے دوست ہیں۔ آپ خود ہی فیصلہ کرو نا، آپ کا وزیر کوئی دوست ہو اور وہ آپ سے کہے جو کام ہو مجھ سے کہنا، اور تم اس کے علاوہ کسی اور سے کہہ دو تو وزیر کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ دو وجہ سے غصہ آئے گا، ایک تو تم نے مجھے با اختیار نہیں سمجھا، تم نے مجھے با اختیار نہیں سمجھا، یہ میری توہین کی تم نے۔ سنو تو صحیح، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آسان مثال ہے، ایک وزیر ہو، بڑا وزیر، بڑے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہوں،
وہ تم سے کہے کہ دیکھو میرا تمہارا ایسا تعلق ہے، تمہیں کوئی بھی کام ہو مجھ سے کہنا. اب تمہیں کام آ گیا، تمہیں نیچے کے لوگوں سے اپنی بات کام کا تذکرہ کیا، وزیر دیکھ رہا، فلاں کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، فلاں دفتر میں گئے، فلاں کی خوشامد کی، وہ دیکھ رہا وزیر. جب کہیں سے کام نہ بنا، کہیں سے کام نہ بنا تو خیال آیا کہ چلو وزیر سے کہوں. اب تم سچی بتاؤ، جب تم آخر میں وزیر کے پاس جاؤ گے تو وزیر خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا. دو وجہ سے. ایک تو تم نے میرے غیر کو با اختیار کیوں سمجھا کہ میرے پاس پہلے کیوں نہ آئے؟ میرے پاس پہلے نہیں آئے، اس کا مطلب ہے کہ تم نے میرے غیر کو با اختیار سمجھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں تم سے کہا تھا کہ میرا تمہارا ایسا تعلق ہے، تو کام ہو تو مجھ سے کہنا، تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ ایک تو تم نے تعلق میں میرے غیر کو مجھے مقدم کیا، دوسری تم نے میرے غیر کو میرے مقابلے میں با اختیار سمجھا. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ سو رہے، سوچو تو صحیح. ایک وزیر جس کی کوئی حیثیت نہیں، جب اس میں اتنی خودداری ہے کہ وہ ناراض ہو جائے گا تم سے کہ تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہا، تو وہ اللہ جو قادر مطلق ہے، وہ مستغنی ہے، غیور ہے. اگر مسلمان اپنی حاجت کو پہلے اللہ سے نہ کہے تو اللہ کتنے ناراض ہوں گے؟ سوچو صحیح. جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئے، آ کے کہا کہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے، سمندر کا فرشتہ، فرمائیے کیا حکم ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا. اما الیک فلا، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں. جبرائیل نے کہا تو اللہ سے تو کہیے کہ اللہ سے تو کہا جائے، نعوذ باللہ اللہ بے خبر ہو، اللہ کو تو سب خبر ہے. خبر تو کی جاتی ہے بے خبر کو. سارا جھگڑے، سارا حالات تو اللہ کے توحید کو بیان کرنے کی وجہ سے ہیں. اللہ کو کیا خبر کروں؟ اللہ کو کیا خبر کروں؟ اللہ نے آپ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا، اللہ نے آپ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا، براہ راست حکم دیا آپ کو، براہ راست حکم دیا. حضرت فرماتے تھے تم اللہ کی توحید کو اگر بیان کرنے پہ آؤ گے نا تو اللہ تعالی تمہارے احکام کو براہ راست کائنات کے نقشوں پر اس طرح چلائیں گے. سنت حضرت کی بات دھیان سے، اگر اللہ کی توحید کو بیان کرنے پہ آؤ تو اللہ تمہارے احکام کو کائنات کے نقشوں پر ایسے چلائیں گے جیسے کسی بادشاہ کا حکم کسی غلام پر چلتا ہے. کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دجلہ کو اس طرح حکم دیا جیسے کسی غلام کو کچھ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. خط لکھا نا دجلہ کے نام، خط تو کسی انسان کو لکھا جاتا ہے، کسی جانور کو بھی خط لکھو تو پڑے گا، کسی جانور کو بھی خط لکھو تو، کتنے بھی سلائے ہوئے کتے ہوں خط بھیجو تو خط نہ پڑھ سکے گا. عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کس کے نام؟ دریا کے نام، براہ راست دریا کے نام خط. یہ نہیں کہ دریا کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کے نام خط لکھتے ہیں کہ تم یہ خط اس میں ڈال دو، نہیں، براہ راست دریا دجلہ کے نام خط لکھا کہ ہم اللہ کی توحید کے بیان کرنے والے ہیں. اس توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ایک قطرہ اپنی مرضی سے نہیں چلتا. یاد ہے طے شدہ بات ہے کہ تو ایک انچ سرکنے میں بھی مختار نہیں ہے، ہر آن اللہ کے امر کا محتاج ہے. اگر اللہ کا حکم سے چلتا ہے تو پھر جو ہے پانی اوپر آ جاوے، اور اگر چلنے میں تو خود مختار ہے اور یہ ہو نہیں سکتا.
یہ ہو نہیں سکتا. ادھر کاغذ دریا میں پڑا, ادھر پانی اوپر آ گیا. میرے دوستو عزیزو, بات یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان کیا کرو, اللہ کی توحید کو بیان کیا کرو. میں پھر عرض کرتا ہوں, اگر روزانہ توحید کی دعوت نہ دو گے, ہائے ہائے, تو بیٹھ کے میٹنگ کرو گے کہ بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے, کہ ہاں بھائی کیا کریں, ایسے حالات ہیں, ان حالات میں ان مطالبات کے پورے کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں تمہیں حضرت کی بات عرض کرتا ہوں. حضرت فرماتے تھے جب مسلمان دعوت دینا چھوڑ دے گا تو باطل کے مطالبات جو اسلام اور شریعت کے خلاف ہوں گے, مسلمان اس میں اللہ کی مدد نہیں دیکھ سکے گا. یہ بالکل حضرت کی بات ہے, پکی چھکی بات ہے. جب مسلمان دعوت نہ دے گا تو پھر باطل مقابلے پر آئے گا تو مسلمان اللہ کی مدد نہیں دیکھ سکے گا, کیونکہ یہ پکی بات ہے. یہ قرآن نے شرط لگائی ہے, قرآن نے شرط لگا دی. میری بات توجہ سننا بہت جا کر, بہت اہم بات ہے. قرآن نے شرط لگا دی کہ اگر تم دعوت اللہ پر ہوگے تو اللہ تمہاری غیروں کے مقابلے میں مدد کریں گے, اور اگر تم دعوت پر نہیں ہو تو اللہ تمہاری غیروں کے مقابلے میں مدد نہیں کریں گے. یہ پکی بات ہے. صرف عبادات پر بھی مدد نہ ہوگی, عبادات پر بھی مدد نہ ہوگی, عبادات پر بھی مدد نہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ عبادات دین کی نصرت نہیں ہے. عبادت کرنا دین کی نصرت نہیں ہے, عبادت کرنا دین کی نصرت نہیں ہے. آگے سنو, مسلمانوں پر مال خرچ کرنا بھی اسلام کی نصرت نہیں ہے. مسلمان پر مال خرچ کرنا بھی اسلام کی نصرت نہیں ہے. لوگ مال خرچ کرتے ہیں بیواں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, مساجد کی تعمیر پر, خیر کے کاموں میں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں. میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی. جتنے بھی مالدار ہیں وہ خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کو دین کی مدد سمجھتے ہیں. یہ ساری دنیا میں ایک عالمی غلط فہمی ہے. یہ ایک عالمی غلط فہمی ہے. بھائی ان کو اٹھا دو, میں کس سے کہنا چاہ رہا, بہت دھیان سننا باقی. مسلمان خیر کے راستوں میں مال خرچ کرنے کو اسلام کی نصرت سمجھتے ہیں. یہ عالمی غلط فہمی ہے, یہ عالمی غلط فہمی ہے. سنو توجہ سے بات. جتنے بھی مالدار مسلمان ہیں وہ خیر کے کام میں مال خرچ کرنے کو اسلام کی نصرت سمجھتے ہیں. یہ عالمی غلط فہمی ہے, یہ عالمی غلط فہمی ہے. اسلام پر خرچ کرنا اور مسلمان پر خرچ کرنا, ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اسلام پر مال کا خرچ کرنے کا تو سیرت میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے, بلکہ صحابہ نے جتنا مال خرچ کیا وہ سارا مال مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ کیا. سواری بھی دی, ہتھیار بھی دیے, کھانا بھی دیا, کیا دیا, کھانا بھی دیا. سنو غور سے بات. یہ ساری مدد جتنی صحابہ نے کی وہ ساری مدد مسلمانوں کی کی, ساری مدد مسلمانوں کی کی. اسلام کی مدد کیا ہے, نصرت کیا ہے؟ اسلام کی نصرت اور مسلمان کی نصرت دونوں میں فرق ہے, دونوں میں فرق ہے.
اسلام کی نصرت تو دعوت دینا ہے. بس میں اس میں آسان کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ تمہارے لیے بات آسان ہو جائے. کھانے کی دعوت مسلمان کی نصرت، دین کی دعوت اسلام کی نصرت. کھانے کی دعوت مسلمان کی نصرت، دین کی دعوت اسلام کی نصرت. سمجھ آگے بات؟ کھانے کی دعوت مسلمان کی نصرت، دین کی دعوت اسلام کی نصرت. یہ ہے اسلام کی نصرت. یہ ہے اسلام کی نصرت کہ آپ دعوت دے کر شخص کو اسلام کی طرف لاویں. یہ ہے اسلام کی نصرت. ایک مسلمان کی حاجت کا پورا کر دینا، یہ مسلمان کی نصرت ہے. یہ مسلمان کی نصرت ہے. میں عرض کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے رواحہ، اگر ساری دنیا کا مال زمین کے اوپر نیچے جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا تمہیں دے دیا جائے اور تم سارے مال کو ایسے راستے میں خرچ کر دو جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، لیکن تم صبح اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے. اس بات نے فیصلہ کر دیا کہ اگر ساری دنیا کا مال بھی ایسے راستے میں خرچ کر دیا جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ انفاق خیر کے کام مال خرچ کرنے کو کہتے ہیں، اسراف تو حرام میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں، انفاق خیر کے کام میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں. وہ آدھا دن تاخیر کر گئے اللہ کے راستے میں نکلنے میں، آدھا دن تاخیر ہو گئی. آپ نے فرمایا جتنا مال زمین میں ہے تم سب کا سب خیر کی راہ میں خرچ کر دو، لیکن صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے. یہ فرق بتایا مال خرچ کرنے اور جان کھپانے میں. یہ فرق بتایا مال خرچ کرنے اور جان کھپانے میں. یہ فرق بتایا جان اور خرچ کرنے اور مال خرچ کرنے میں. اس لیے یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ دین کی نصرت کیا ہے. ایک ہے اسلام کی نصرت، ایک ہے دین کی نصرت، ایک ہے مسلمان کی نصرت، ایک ہے دین کی نصرت، ایک ہے دیندار کی نصرت. تو میں عرض کر رہا تھا کہ افراطی عبادات آدمی کسی بھی اچھی کر لے، لیکن یہ دیندار ہے، دین کا مددگار نہیں ہے. وہ تو وہاں ایسا کا ملفوظ ہے، چھپا ہوا ہے، اپنی ذات سے پورے دن پر چلنے والا، اللہ کا کوئی حکم نہ توڑے، نبی کی کوئی سنت نہ چھوڑے. یہ دیندار ہے، یہ دیندار ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے. دیندار ہے یہ، اس کے دین سے انکار نہیں ہے. یہ دیندار ہے جو اپنی ذات سے پورے دین پر چل رہا ہے، لیکن یہ دین کا مددگار نہیں ہے. دین کا مددگار وہ شخص ہے جو دوسروں کو اللہ کے فرائض کی طرف لائے، دوسروں کو دین کی طرف لائے، وہ دین کا مددگار ہے. اللہ نے اس امت کے لیے دین پر جمنے کے لیے اور نصرت کے لیے اللہ نے شرط لگائی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جمع دیں گے اگر تم اس کے دین کے مددگار بنے، اگر تم اس کے دین کے مددگار بنے. ورنہ میں سچی آپ کو بتاؤں، حقیقت مالی امداد تو غیر مسلم بھی مسلمانوں کی کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے مالی امداد غیر مسلم کرتے ہیں مسلمانوں کی. مشرکین مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو اسی تعمیر باقی رکھا مشرکین کی، جبکہ آپ کو پورا اختیار تھا کہ آپ بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتے.
پورا اختیار تھا آپ کو, کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. آپ چاہتے تو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر بیت اللہ کو تعمیر کر دیتے, آپ چاہتے حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیتے, حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیتے. آپ نے مشرکین کی تعمیر پر ہی بیت اللہ کو قائم رکھا. اور فرمایا عائشہ تیری قوم کفار ابھی کفر کے زمانے سے زیادہ دور نہیں گئی ہے, ایسا نہ ہو کہ ان کو خیال ہو کہ ہمارا بیت اللہ ہمارے زمانے کے طریقے پر نہ رہا, بڑا بنا دیا. انہوں نے بڑا چھوٹا کیوں بنایا تھا, چھوٹا کیوں بنایا تھا؟ مشرکین خود کہتے ہیں کہ حرام مال زیادہ تھا, حلال مال کم تھا. ہم نے سوچا کہ جو مال حلال ہے بس وہی بیت اللہ پر لگے, حرام مال بیت اللہ پہ نہ لگا. سب سے بڑے متولی بیت اللہ کے کفار تھے. یہ خود تو صحیح, کون کفار بیت اللہ کے متولی, کفار بیت اللہ کے متولی. بیت اللہ کی تعمیر کرنا, دیکھ بھال کرنا, صفائی رکھنا, یہ سارے کام مشرکین کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ آنے والے حاجیوں کو لسی پلانا, انہیں کھانے کھلانا, اور ان کے قیام کا انتظام کرنا, اور بیت اللہ کو کی آباد کاری, اس کی دیکھ بھال, اس کی صفائی ستھرائی, اس کی تعمیر, اس پر مال خرچ کرنا اس شخص کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور دین کی محنت کرے. یہ فرمایا نا اللہ نے, یہ نہ فرمایا کہ تمہارا یہ عمل کہ تم بیت اللہ کی دیکھ بھال کرتے ہو, اللہ کے ہاں تمہارا یہ عمل بھی دین کی مدد ہے, یہ نہ فرمایا. بلکہ یہ فرمایا کہ تم اس شخص کے برابر کیسے ہو سکتے ہو, اس شخص کے برابر تم کیسے ہو سکتے ہو جو اللہ پر ایمان لائے, آخرت پر ایمان لائے اور دین کی محنت کرے. وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ, اللہ کے ہاں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ عجیب بات ہے. کتنے موقع ایسے ملیں گے آپ کو سیرت میں بھی اور آج بھی اس زمانے میں بھی کہ مسلمان غیر مسلم مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں, غیر مسلم مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں. مسجد تعمیر ہو رہی تھی, غیر مسلم نے کہا میں بناؤں گا, ساری میں بناؤں گا. اس کو بہت سمجھایا کہ جب تک اسلام نہ لے آیا تو اس سے یہ کام نہیں لیا جا سکتا. اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر مسلمان بن کر میں مسجد بناتا ہوں. سنو تو صحیح, پہلے دوسرے مصر رہا کہ تم میری طرف سے زمین اور میری طرف سے ساری مسجد کا خرچہ قبول کر لو. مسلمان نے کہا کہ نہیں, مسجد بنانے کے لیے اسلام شرط ہے, اسلام شرط ہے. وہ اللہ کی شان, اللہ کو ہدایت دینی تھی, وہ غیر مسلم مسلمان ہوا, غیر مسلم مسلمان ہوا. اچھا اللہ کا گھر, ہاں جب تم اللہ کا گھر بنا رہے تو پھر اللہ والے تو بنو. سوچے تو صحیح, سوچے تو صحیح. جب ایک غیر مسلم مسجد نہیں بنا سکتا جب تک اسلام نہ لے آوے, تو پھر ایک مسلمان نماز چھوڑ کر, دین کی دعوت کو چھوڑ کر اگر دین کے کام میں مال خرچ کر دے تو اس کا خرچ کرنا, اس کا مال خرچ کرنا کیا حیثیت رکھے گا؟ جب ایک غیر مسلم مسجد بنا نہیں سکتا جب تک اسلام نہ لے آوے. کیا فرق ہو گیا دونوں کے مال خرچ کرنے میں؟ تو میری بات سمجھ رہے نہیں, دونوں کا مال خرچ کرنے میں کیا فرق ہو گیا؟ اس نے اسلام چھوڑ کر مسجد بنا دی, اس نے نماز چھوڑ کر مسجد بنا دی. اس نے اسلام چھوڑ کر مسجد بنا دی, اس نے نماز چھوڑ کر مسجد بنا دی. کیا فرق ہو گیا؟ کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. سوال اس بات کا ہے کہ جب تک تو دوسروں کا عمل کی طرف نہ لائے گا تو خود عمل والا نہ بنے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کی ذمہ دعوت دینا نہیں ہے, ان کے پاس مال ہے مال خرچ کر دیں, جن کے پاس مال نہیں ہے وہ جان خرچ کر دیں.
اور تم صحابہ کی سے اٹھا کے دیکھو، تمہیں ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جس نے اس دعوت کے کام میں مال خرچ کیا ہو، جان خرچ نہ کی ہو، ایک بھی ایسا نہیں ملے گا۔ ایک کوئی مثال ہی پیش نہیں کر سکتا کہ فلاں صحابی ہیں جنہوں نے مال خرچ کیا، جان خرچ نہیں کی۔ فقراء صحابہ جان خرچ کرنے کے لیے نکلنا چاہتے تھے، نکلنے کا انتظام نہ ہونے پر رویا کرتے تھے، اور جو مالدار صحابی تھے ایک موقع پر نہ نکلے، ایک موقع پر نہ نکلے، تبوک کے موقع پر نہ نکلے۔ اللہ بھی ناراض، اللہ کے رسول بھی ناراض، سب ناراض ہو گئے کہ کیوں نہ نکلے۔ اگر نہ نکلنے کی وجہ یہ ہوتی کہ نکلنے کا انتظام نہیں کر سکے، مجبور ہو گئے، معذور ہو گئے، تو اللہ بھی تم معذور کہتے اور تمہیں اتنا اجر ملتا جتنا اجر نکلنے والوں کو ملا ہے، کیونکہ جو عذر ویسے نہیں نکلتے ان کو تو اللہ نکلنے والوں کو برابر اجر دیتے ہیں، اور جو عذر کے باوجود، جو عذر نہ ہونے کے باوجود نہیں نکلتے، کوئی عذر نہیں ہے مگر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوتے ہیں، اللہ ان سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ سنو، فرماتے ہیں کعب بن مالک کہ مجھے کبھی اتنی آسانی نہیں ہوئی جتنی سہولت تبوک کے موقع پر تھی، مگر نہیں نکلے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، نکلنا اس لیے ہے تاکہ اللہ کے دین کی نصرت پر جان خرچ ہو، اللہ کے دین کی نصرت پر جان خرچ ہو۔ یہ بات یاد رکھنا، دعوت اور تبلیغ میں نقل و حرکت ہی اصل ہے، دعوت و تبلیغ میں نقل و حرکت ہی اصل ہے۔ اگر خروج نہیں ہے اور نقل و حرکت نہیں ہے تو پھر یہ دعوت نہیں ہے، پکی بات ہے، یہ میری بات یاد رکھیے۔ اگر خروج نہیں ہے اور نقل و حرکت نہیں ہے تو پھر دعوت و تبلیغ ہرگز نہیں ہے۔ صحابہ کا، انبیاء اور صحابہ کا کام یہ صرف اس لیے ہے کہ اس میں خروج اصل ہے۔ اگر خروج نہیں ہے تو یہ کام انبیاء اور صحابہ کا کام ہو نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دعوت ہو خروج نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس زمانے میں مسلمان اس دھوکے میں پڑا کہ دین کی بات کے پہنچانے کے بہت ذرائع ہیں اور نکلنا ضروری نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تم سادہ صرف اٹھا کے دیکھو، تمہیں دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ملے گا خروج کے بغیر۔ یہ تو بیچارے لوگوں کی کم فہمی کی علامت ہے اور سیرت کو مطالعہ نہ کرنے کی وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ صرف قتال کے لیے نکلتے تھے، کیونکہ صحابہ کے جنگوں کے قصے لکھ دیے تو لوگ یہ سمجھے کہ صحابہ صرف کافروں کو مارنے کے لیے نکلتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں، ایسا جتنے بھی غزوات و سرایا اور جتنے بھی صحابہ کے خروج کے مواقع ہیں اس میں کہیں کہیں قتال پیش آیا ہے، اکثر خروج میں قتال پیش نہیں آیا، اکثر خروج میں قتال پیش نہیں آیا۔ اس لیے خروج کرایا گیا کہ قتال کرنا ہے۔ تبوک میں قتال نہ ہوا، تبوک میں قتال نہ ہوا۔ جو صحابہ قتال کے لیے بھی نکلتے تھے وہ میدان قتال میں دعوت دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ یہ سفر دعوت کا ہے، یہ سفر قتال کا ہے، یہ بات نہیں ملے گی۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ میدان قتال میں دعوت میں دیتے۔ جرجہ کو ایک خالد نے میدان قتال میں دعوت دی روم کی فوج کے مقابلے پر۔ جرجہ نے میدان قتال نے اسلام قبول کیا۔ یہ ہے سمجھنے کی چیزیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ اس کام میں دعوت کا تصور ہی نہیں ہے نفر اور خروج کے بغیر، دعوت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے مسلمانوں کو کہ بات کے پہنچانے کے ذرائع ہو گئے، اب پھرنا ضروری نہیں ہے، حالانکہ مجاہدہ انسان کی صفت ہے، مجاہدہ انسان کی صفت۔ کوئی مخلوق ایسی ہے نہیں، کوئی مخلوق ایسی ہے نہیں
کوئی آلہ کوئی مشین ایسی ہے نہیں جو مجاہدے میں انسان کا بدل بن جاوے. ملائکہ بھی مجاہد نہیں ہو سکتے, ملائکہ بھی مجاہد نہیں ہو سکتے, فرشتے بھی مجاہد نہیں ہو سکتے, جنات بھی مجاہد نہیں ہو سکتے. کیونکہ اللہ تعالی نے مجاہد صرف مجاہد بنایا ہے انسان کی قسم کو, اس لیے انسانوں میں سے ہی انبیاء کو بھیجا ہے بنا کر, انسانوں میں سے ہی انبیاء بنا کر بھیجے ہیں, انسانوں میں سے انبیاء بنا کر بھیجے ہیں, کیونکہ مجاہدہ صرف انسان کی صفت ہے. ملائکہ بھی مجاہد نہیں ہو سکتے, صرف انسان مجاہد ہے, صرف انسان مجاہد ہے. اور مجاہد وہ ہے جو کوشش کرے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف لانے کی, وہ ہے مجاہد, وہ ہے مجاہد. اس لیے میرے دوستو عزیزو, یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی ذات سے خود پردی پر چلتے ہوئے ایک ایک امتی کو اس کی دعوت دینی ہے. اصل تو نقل و حرکت ہے, اصل نقل و حرکت ہے. کیونکہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو حرکت پر ڈالا تھا وہ علم کو امت تک پہنچانے اور امت کو گمراہی سے اور جہالت سے نکالنے کے لیے ڈالا تھا نقل و حرکت پر. 70 صحابہ علماء چنے گئے اہل نجران کے تقاضے پر, سب نہتے, کسی کے پاس ہتھیار نہیں. کیوں بھیجا ان کو؟ صرف علم سکھلانے کے لیے, صرف علم سکھلانے کے لیے. سب کو قتل کیا گیا. انہوں نے خود کہا کہ ہم قتال کے لیے نہیں نکلے, ہم تو علم سکھلانے کے لیے جا رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں علم سکھلانے کے لیے, ہم جا رہے ہیں علم سکھلانے کے لیے, ہم قتال کے لیے نہیں نکالے گئے. یہ خیال کرنا کہ صحابہ کی نقل و حرکت محض قتال کے لیے تھی, یہ تو بہت بڑی غلط فہمی ہے. میں کیا بتاؤں, اگر یہ نیت ہے تو غیر اسلام کو نہ سمجھیں گے. وہ تو نقل و حرکت کے ذریعے جب اکرام عام ہوگا اور اخلاق سامنے آئیں گے تب سمجھیں گے غیر کہ اسلام کیا ہے. ہماری جماعتیں پھرتی ہیں, 10 آدمی کی جماعت ہے, 10 چائے آ جائیں گی, 10 بسکٹ آ جائیں گے. غیر مسلم بیٹھے ہوں گے ٹرین میں, کب خان صاحب چائے پی لو. یہ سوچیں گے کہ یہ تو جماعت کا کھانا ہے, یہ تو ساجے کا کھانا ہے. یہ خیال نہ کرو گے کہ صحابہ کرام نے کس طرح فاقے کر کے غیروں کا احترام کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن آپ کے گھر والے بھوکے رہے. جا غفاری لمبے چوڑے دل ڈول کے مشرک سارا کھانا کھا جاتے تھے, سارا کھانا کھا جاتے. 3 دن ہو گئے فاقہ کرتے کرتے آپ کے گھر والوں کو. روزانہ جا غفاری آپ کے ساتھ گھر میں آ جاتے. سارے مسجد سے صحابہ اپنے ساتھ مشرکین کو لے جاتے, کھانا کھلاتے, ان کا اکرام کرتے, چراغ بجھاتے, مشرک کو کھلاتے. سارے صحابہ لے جاتے صحابہ کو اور مشرکین کو اپنے گھر. جا غفاری اکیلے رہ جاتے. ہر صحابی یہ سوچتا اتنا موٹا اتنا لمبا چوڑا آدمی ہے, زیادہ کھائے گا, ہمارے یہاں اتنے کھانے کی گنجائش نہیں ہے. 3 دن تک آپ لے جاتے رہے اور آپ کے گھر کا سارا کھانا ختم کر دیا. 3 دن کے بعد گھر والوں نے کہا بہت ہی برا آدمی ہے, سارا کھانا اللہ کے نبی کا کھا جاتا ہے, آپ بھی فاقے سے, گھر والی فاقے سے. میں عائشہ یوں مت کہو, اس نے اپنے مقدر کا کھایا ہے, ہمارا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. 3 دن کے فاقے کے بعد یہ جواب دیا. یہ نہ فرمایا کہ اس نے ہمارا کھانا کھایا, اس نے تو کھانا اپنے مقدر کا کھایا, ہمارا کھانا اللہ کے ہاتھ میں ہے. 3 دن کے بعد کھانا کھایا تو تھوڑا ہی پیٹ بھر گیا, کھانا بچ گیا. گھر والوں نے کہا
کہ آج تو یہ تھوڑے بھی اس کا پیٹ بھر گیا؟ فرمایا کہ ہاں، 3 دن کے بعد آج یہ مسلمان ہو گیا، آج یہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ایک فرد کے بقدر کھاتا ہے اور کافر 7 آدمیوں کے بقدر کھاتا ہے۔ کافر کی خوراک میں برکت نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اصل میں جو نقل و حرکت ہے اور خروج ہے وہ اس لیے تھا تاکہ اکرام کو لے کے پھرو، امت سمجھے اسلام کیا ہے، امت سمجھے اسلام کیا ہے۔ تبلیغ سے انفرادی زندگی کا مزاج بننا اسلام کو پھیلنے نہ دے گا۔ تبلیغ کے کام میں لگ کر انفرادی مزاج کا بننا اسلام کو پھیلنے نہ دے گا۔ تو میری بات سمجھ میں آنے کی نہیں، مجھے خبر ہے۔ تم سب کے ذہنوں میں یہ ہے کہ تبلیغ ایک مدرسہ ہے، تبلیغ کا کام ایک مدرسہ ہے جس میں چلے بھر کے لیے داخلہ لے لو، کلمہ سیکھ لو، نماز سیکھ لو اور کچھ دین کی موٹی موٹی باتیں سیکھ لو، پھر اپنے گھر رہو، کھاؤ، کماؤ، اپنے بچوں کو پالو، حلال کماؤ، تہجد پڑھو، ذکر تلاوت کرو اور اسی میں مر جاؤ۔ یہ تبلیغ کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے۔ تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ تم جو کچھ تم نے سیکھا ہے اور سیکھ رہے ہو اس سب کو لے کر عالم میں پھرو، اس کو لے کر عالم میں پھرو۔ تم جاہل ہو تب بھی پھرو، عالم ہو تب بھی پھرو، تاکہ دین باعتبار امت کے قائم ہو، دین باعتبار امت کے قائم ہو۔ تبلیغ کوئی مدرسہ نہیں ہے جس میں تھوڑے وقت کے لیے آدمی، آج کل مختصر کورس تیار ہو رہے ہیں، آپ سال بھر میں اتنا کچھ پڑھ لیں گے، آپ 2 سال میں کچھ پڑھ لیں گے۔ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی آسان مدرسہ تبلیغ ہے، اس میں لگ جاؤ، چلے 4 مہینے میں کچھ کلمہ نماز ٹھیک ہو جاوے گا، اس کے بعد پھر فارغ ہو جائیں گے۔ دین سیکھنا مقصود ہے۔ مولانا الیاسا کا ملفوظ ہے، میرے کام کا مقصد کلمہ نماز کو صحیح کرنا نہیں ہے، وہ تو اس کام کی الف باتا ہے کہ تبلیغ میں لگ کر نماز بھی آ جاوے گی، حلال حرام میں تمیز بھی ہو جاوے گی، صحیح غلط کو سمجھنے لگے گا، دین اسی ذاتی زندگی دین پر آ جاوے، یہ ذاتی زندگی دعوت سے دین پر آ جاوے، یہ اس کام کی الف باتا ہے، اس کام کی ابتدائی درجہ اس کام کا۔ ہائے ہائے، حضرت کی بات کہ دین باعتبار عالم کے قائم ہو، ایک امتی کو جہنم سے بچا کر جنت سے ڈالا جاوے، اس مقصد کے لیے نقل و حرکت ہے۔ سن رہے، سو رہے، اس مقصد کے لیے نقل و حرکت ہے، یہ نہیں کہ تبلیغ میں لگ کر دین سیکھ لیا پھر گھر بیٹھ گیا۔ صحابہ کے زمانے میں جو بھی بیٹھ جایا کرتا تھا اس پر اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی تھی، اس کو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی تھی، کیسے بیٹھ گئے؟ یعنی آپ اندازہ کریں، انصار نے اسلام پھیلنے کے بعد، اسلام کو قوت حاصل ہونے کے بعد، مسلمانوں کی کثرت کثیر تعداد ہو جانے کے بعد صرف 6 مہینے مدینہ منورہ میں رہنا طے کیا، اسلام کی محبت کے ساتھ، نفاق کے ساتھ نہیں، کیونکہ نکلنے سے منافقین جھوٹے آزار کرتے تھے، مسلمان نکلنے سے عذر نہیں کرتا تھا۔ خود کہتے ہیں کہ نہ نفاق کی وجہ سے نہ اسلام سے نفرت کی وجہ سے، صرف اس لیے خیال ہوا کہ کچھ کاروبار، کچھ گھریلو مسائل، کچھ زمینوں کی دیکھ بھال، کچھ کھیت کی یار دیکھنے کے لیے 6 مہینے انصار مدینہ نے مدینہ منورہ میں رہنا طے کیا، مقامی کام کے ساتھ۔ میں حضرت کی بات نقل کر رہا، اس کے ساتھ مقامی کام کے ساتھ 6 مہینے مدینے میں رہیں گے، مقامی کام کے ساتھ۔ 6 مہینے کے بعد جہاں چاہے بھیج دیا جاوے، مگر 6 مہینے تک ہم مدینے میں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے کچھ گھریلو تقاضے ہیں۔ ادھر سے نے سوچا، ادھر قرآن کی آیت نازل ہو گئی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ،
اللہ کے راستے میں پھرنے پر، سنو غور سے جس طرح میں کہہ رہا، اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو، ورنہ اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ آیت جب نازل ہوئی جب انصار نے 6 مہینے مدینے میں رہنا طے کیا، صحابہ خوب جانتے تھے کہ بعد میں آنے والے قرآن کو بدل ڈالیں گے۔ ایک آدمی دوڑا دشمن کی صف کی طرف، اکیلا اندر داخل ہو گیا، لوگوں نے شور مچایا، ارے لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تم کیسے اکیلے دشمن کی صف میں داخل ہو گئے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ فوراً بولے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم نے آیت یہاں غلط پڑھی ہے، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، اس آیت کو ہم جانتے ہیں، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، ہم سے پوچھو اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے 6 مہینے مدینہ منورہ میں رہنا طے کر لیا تھا مقامی کام کے ساتھ، اس پر آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ کے راستے کے خروج اور نقل و حرکت میں کمی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ تھی بات۔ تم اصل میں حضرت کے بیانات پڑھتے نہیں ہو، مجھے خبر ہے، تمہیں اس زمانے کے لچھے دار بیانات، نئی نئی باتیں چاہیے، حضرت کی باتیں نہیں پڑھتے۔ تم حضرت کے بیانات غور سے پڑھو گے نا تو تمہیں ساری باتیں حضرت کے بیانات میں ملیں گی، حضرت کے بیانات میں سب ملے گا، خوب غور سے پڑھا کرو۔ ہمارے صاحب علیہ کا علم اتنا گہرا تھا کہ آج زمانے میں اچھے اچھوں کا ذہن اس طرف نہیں جاتا، اور حضرت کا استنباط اتنا قوی تھا کہ حضرت کے ہم عصر علماء حیران ہوتے تھے کہ جو بات ہم اب تک نہیں سمجھ سکے وہ حضرت کے بیانات سے ملتی ہے۔ یہ بات تو پکی ٹھکی بات ہے کہ اس کام کو تو حضرت کے بیانات کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اس کام کو حضرت کے بیانات کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا، یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ میں خوب جانتا ہوں جتنے بھی اشکالات لوگوں کو ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ حضرت کے بیانات نہیں پڑھتے، حضرت کے بیانات نہیں پڑھتے۔ حضرت چاہتے تھے کہ صحابہ والے جذبے، صحابہ والے طریقے سے امت اس دعوت کی نسبت پر جمع ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نصرتیں اور تربیت کے وہ فیصلے ہوں جو دور صحابہ میں ہوئے۔ اصل بات یہ تھی۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزو، بس اپنی ذات کا نہیں، ساری انسانیت، سارے عالم کا ہے، سارے عالم کا ہے۔ ہر فرماتے تھے پڑوسی کے گھر کی آگ بجھاوے گا چاہے دشمنی کیوں نہ ہو اس کا پڑوسی، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے۔ جب ایک پڑوسی کے گھر کی آگ بجھائی جاتی ہے، دشمن پڑوسی کو یوں نہ کہے گا دشمن ہے آگ لگنے دو، اس نے بھی تو مجھے ستایا تھا، نہیں آگ بجھائے گا برابر میں میرا گھر ہے، دشمن کے گھر کی آگ بجھاوے گا اس خیال سے کہ برابر میں میرا گھر ہے۔ اپنے گھر کی حفاظت میں جب دشمن گھر کی آگ بجھانا کو ضروری سمجھتا ہے تو بتاؤ اپنے ماحول کی اور اپنی دین کی حفاظت کے لیے دوسروں کو دین کی دعوت دینا کتنا ضروری ہوگا؟ اپنے دین کی حفاظت کے لیے دوسروں کو دعوت دینا کتنا ضروری ہوگا جب اپنے گھر کی حفاظت کے لیے دشمن گھر کی آگ بجھانے کو ضروری سمجھتا ہے۔ اس لیے سارے عالم کو سامنے رکھ کر عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں خود پورے دین پر چلنا ہے اور ساری امت کو دین کی طرف لانا ہے۔ سارا عالم سامنے ہے، آپ کے اپنے محلے سے لے کر عالم بھر تک کی ساری بے دینی اور سارے گمراہی کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ یہ سوچو کہ مال کا کتنا حصہ نبی کی بعثت کے مقصد پر خرچ ہوا، یہ سوچا کرو کہ ہمارے مال کا کتنا حصہ نبی کی بعثت کے مقصد پر خرچ ہوا۔ اگر غور کرو گے صحابہ کی زندگی پر
تو خدا کی قسم سب سے زیادہ مال وہ خروج پر خرچ ہو رہا ہے. زیادہ مال خروج پر خرچ ہو رہا ہے. اب دیکھ لو صرف اٹھاتا شادیاں مکان ضروریات پر میرا خیال سے 20% بھی خرچ نہیں ہوا ہوگا. یہ بھی بہت زیادہ ہے, یہ بھی بہت زیادہ. رات ہی تم نے سنا عبداللہ بن شام کا کہ جذبے میں آ کر بیوی کو چھوڑ دیا, زمین بیچنے چلے, گھوڑے خرید لوں, زمین بیچ کر گھوڑے خرید لوں, بیوی کو چھوڑ دوں. صحابہ نے کہا نہیں دیکھو ایسا مت کرو, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا طریقہ نہیں ہے کہ بیوی کو طلاق دے دوں, زمینیں بیچ کر گھوڑے خرید لوں. صحابہ جذبے میں قربانی میں آگے بڑھے, آپ ان کو اعتدال پر لائے, آپ ان کو اعتدال پر لائے. ہم نے ساری صلاحیتیں خواہشات پر ظاہر کر دی, اور صحابہ ساری ضرورت کے نقشے بھی دین کی دعوت پر قربان کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے ضرور جو قربان ہو دین قائم ہو جاوے, ہم چاہتے ہیں خواہشیں پوری ہو دین مٹتا رہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.